الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میرا نام طاہر محمود ہے اور امیزون سے ریلیٹڈ کورس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل زاز کلیکشن سے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو پروسیجر ہے وہ آپ سب کو میں پیش کر سکوں۔ تو چلتے ہیں اپنے کورس کی طرف۔ یہ ہمارا لیکچر 1 ہے، فردر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ملتی رہیں گی۔ تو آج کل جیسے مارکیٹ میں امیزون کے بہت چرچے ہیں، تو امیزون کا ایک بریف ڈیٹیل جو ہے وہ تو دینے سے میں قاصر ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے ایک شارٹ کٹ سسٹم بنایا ہے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کو بآسانی سمجھ آئے گی۔ امیزون سے جانے سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ کامرس کیا ہوتا ہے۔ شارٹ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے: The process activity of buying and selling is called commerce۔ کامرس جو ہے ایک پروسیس ایکٹیویٹی کا نام ہے جس میں سیلنگ، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ای کامرس یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ The process of buying and selling or providing services over internet is called e-commerce۔ کیا مطلب ہوا کہ کام تو وہی کامرس والا ہے، لیکن انٹرنیٹ کی مدد سے یا انٹرنیٹ پہ ہی جو کام ہوتا ہے تو اسے ہم ای کامرس کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن ایزیلی: E-commerce also known as electronic commerce or internet commerce refer to the buying and selling of goods or services through internet۔ یعنی کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہم جو بھی سروسز دیں گے یا بائنگ اینڈ سیلنگ کریں گے تو اسے ای کامرس کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کنسرن ٹاپک پہ، امیزون۔ امیزون کا آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوا ہے۔ سو ریدر دین بریف ڈیفینیشن، میں شارٹ کٹ جو میرے علم کے مطابق ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ Amazon is an e-commerce platform where one can sell, buy or assist customers by providing services of virtual assistant۔ اس کا بریف تھوڑا ڈیٹیل جو ہے یا اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ 1994 میں انہوں نے سٹارٹ کی تھی بک سیل کرنے سے، پھر انہیں اچھا فیڈ بیک ملا۔ 2005 کے آس پاس انہوں نے تقریباً 100 آئٹمس بیچنا سٹارٹ کیے، انہیں پھر پذیرائی ملی تو 2008 میں انہوں نے ایک پرائم اکاؤنٹ سٹارٹ کیا۔ تو یہ شارٹ کٹ تھوڑا امیزون سے ریلیٹڈ تھوڑی انفارمیشن ہے، اور فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس ڈیفینیشن میں ہم لوگوں نے 2 نام یوز کیے ہیں، ایک ہے ورچوئل اسسٹنٹ، ایک ہے پرائم اکاؤنٹ۔ تو کیوں نہ آپ لوگوں کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے میں ان پہ بھی تھوڑا آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہوں۔ ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ An individual who has the expertise for product hunting over e-commerce platform۔ نمبر 2 product sourcing، اس میں آ جاتا ہے dealing with brands, distributors, suppliers and make wholesale account with them and get price list۔ تھرڈ ون ہے seller central management، جس میں آ جاتا ہے پروڈکٹ کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے، می ٹو لسٹنگ کیسے کی جاتی ہے، پرائس انالائز کیسے کرتے ہیں، شپمنٹ کریشن کیسے ہوتی ہے، رپورٹس کیسے ہوتی ہیں، اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اس میں ورچوئل اسسٹنٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انوینٹری میں مینجمنٹ ہے،
کہ انوینٹری کو کیسے ہم لوگوں نے ٹیگنگ کروانی ہے، وہاں سے شپمنٹ کروانی ہے، ایف بی اے کر رہے ہیں تو امیزون کے ویئر ہاؤس تک کیسے پہنچانا ہے، امیزون کے ویئر ہاؤس اگر ایف بی ایم کر رہے ہیں تو اپنے ویئر ہاؤس میں کیسے پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو آرڈر آتے رہتے ہیں ان کے مطابق ہمارے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے، ان کے سارا مینجمنٹ کرنا ہے کہ ہماری انوینٹری کتنی آئی تھی، کتنی بک گئی ہے، کتنی رہتی ہے. اگر آرڈر اچھے ہیں تو ہم لوگوں کو مزید وقت سے پہلے دوسرا مال منگانا پڑے گا. تو یہ سب سسٹم جو ہے ورچوئل اسسٹنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے امیزون کے اوپر، اس کے لیے مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے بریفلی. پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے کہ ہمیں ایک پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے، ایسی پروڈکٹ ہو جو ہمارے معیار، ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہو، جس میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے، اور جو چیزیں نہ ہوں تو وہ اس میں جو چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے یا جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ اس میں نہ ہوں. اس کے بعد پھر جب پروڈکٹ ہنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، اس کو پروڈکٹ سورسنگ کہتے ہیں. پروڈکٹ سورسنگ یہ ہوتی ہے کہ پروڈکٹ تو ہمیں مل گئی، اب اس کا سورس ڈھونڈنا ہے کہ وہ ہمیں کہاں سے ملے گی. ہم لوگوں نے برانڈز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ہوتا ہے، سپلائرز کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، ڈسٹریبیوٹر جو ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے برانڈ کے ساتھ. تو اگر برانڈ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ برانڈ ہمیں اپروول نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے ڈسٹریبیوٹر متعارف کرائے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اگر برانڈ وہی چیز وہی پروڈکٹ ہمیں برانڈ سے الاؤ نہیں ہے تو ہم ڈسٹریبیوٹر سرچ کریں گے. لیکن اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر ایسا ہوگا جس کا برانڈ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا. مطلب اگر ہم لوگ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں امیزون پہ، جب کوئی چیز سیل ہوتی ہے، کیونکہ ان ملکوں میں اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں، کسی برانڈ کی اجازت کے بغیر ہم لوگ کوئی بھی چیز سیل نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ہم لوگ کیسے وہ کریں گے؟ تو برانڈ کی ایک اتھینٹیکیشن لیٹر ہوتا ہے جو یا تو ہمیں برانڈ پرووائڈ کرے گا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ میری یہ چیز کسی بھی ای کامرس پلیٹ فارم پہ بیچ سکتے ہیں. اگر نہیں، برانڈ نہیں ہے، کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر ہمیں ملے جس کے پاس وہ اتھینٹک لیٹر ہونا چاہیے جو ہمیں پرووائڈ کر سکے، کہ تاکہ کل کو اگر ہم امیزون پہ بیچنے کی کوشش کریں تو امیزون کی طرف سے ہمیں کوئی ریسٹرکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، برانڈ جو ہوتا ہے، برانڈ تو بذات خود ایک مینوفیکچرر بھی ہو سکتا ہے. برانڈ ہے وہ ایک چیز بنا رہا ہے. جو سپلائرز ہوتے ہیں، سپلائرز میں ڈسٹریبیوٹر بھی آ جاتا ہے، ہول سیلر بھی آ جاتا ہے، ریٹیلر بھی آ جاتا ہے. لیکن ڈسٹریبیوٹر جو ہوتا ہے، ہم جائیں گے ڈسٹریبیوٹر اور اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر کے پاس. ہول سیلر کے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتھینٹسٹی لیٹر مل جائے آپ کو، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی، ہمارا پہلا کوشچن ان سے یہ ہوگا کہ whether are you authentic distributor or supplier. اگر وہ ہے تو ہم ان سے پتہ کریں گے کہ along with invoices کہ آپ ہمیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اتھینٹسٹی لیٹر دے سکتے ہیں. اگر وہ مل جائے تو جی بسم اللہ. اس کے علاوہ پھر ہوتا ہے سیلر سینٹرل. سیلر سینٹرل میں بھی اس کا بھی تھوڑا آپ کو وہ دے دوں. امیزون پہ جب ہم ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، چھوٹا سا ای میل، پاسورڈ، موبائل نمبر، سم تھنگ ایسے دے کے وہ چھوٹا سا ہمیں ایک اکاؤنٹ مل جاتا ہے. وہ اکاؤنٹ بائی اور سیلر دونوں یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم کسی چیز کی بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم بیچنے کی اس میں جاتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں امیزون پہ، تو اس کے لیے ہم ایک اسپیسیفک
سیلر سینٹرل مینجمنٹ، سیلر سینٹرل پیج پہ جا کے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ اکاؤنٹ انڈیویجول بھی آپ کر سکتے ہیں، سائن آؤٹ کر سکتے ہیں، اور لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور پروفیشنل بھی وے سے جا سکتے ہیں. تو وہ فردر آپ کو کنفیوز کرنے سے نہیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ کسی چیز کی بیچنے کے لیے ہمیں سیلر سینٹرل کا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. سیلر سینٹرل ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ ہم لوگ اپنی کسی چیز پروڈکٹ کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں، میٹرو لسٹنگ کر سکتے ہیں، پرائس انالیسس کر سکتے ہیں، شپمنٹ کریشن ہوتی ہے، رپورٹس ہوتی ہیں، مینٹین اکاؤنٹ ہیلتھ ہوتا ہے. تو یہ سارے فیچرز جو ہوتے ہیں سیلر سینٹرل کے تھرو ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد انوینٹری مینجمنٹ ہے کہ ہمارا کتنا مال آیا، کتنے آرڈر ہوئے، کتنے چلے گئے، مال صحیح پہنچا نہیں پہنچا، بریک ہو گیا. تو یہ سارے امیزون سے ریلیٹڈ جو ڈیوٹیز ہیں یہ ورچوئل اسسٹنٹ کرتا ہے. اوکے، آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا. جب ہم فردر بریفلی وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گا. دوسرا لفظ ہم نے یوز کیا تھا پرائم اکاؤنٹ. پرائم اکاؤنٹ امیزون کی طرف سے ایک سروس ہے بائرز کے لیے. یہ پیڈ سبسکرپشن ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب کوئی خریدنے والا امیزون کی سبسکرپشن لے لیتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے. Amazon Prime membership gives you free 2-day shipping. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو Amazon کی پرائم اکاؤنٹ خرید لیتا ہے ان کو فری شپنگ ملتی ہے. یعنی کہ پروڈکٹ کی کاسٹ اس کے علاوہ شپنگ کی کاسٹ ہوتی ہے. تو ان کو پروڈکٹ کی کاسٹ دینی پڑتی ہے، شپنگ ان کو فری ملتی ہے. پلس ایکسٹرا پریویلیجز لائک میوزک اینڈ ویڈیو اسٹریمنگ. باقی بھی اور بہت ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ان کو فری آف کاسٹ مل جاتے ہیں جب وہ یہ سبسکرپشن بائی کر لیتے ہیں. اور اس سبسکرپشن کے چارجز آئی تھنک $119 ہیں، اینول فیس ہے سالانہ. ہوپ فلی آپ کو آج کے ایک لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں. میری یہ پوری کوشش رہے گی کہ آپ سب کو پراپر رسپانس دوں اور آپ کو ایک روڈ میپ مل جائے تاکہ اس کے مطابق آپ چل کے امیزون پہ خود ہی ہنٹنگ، سورسنگ ایکسیٹرا سارا سٹیپ کر سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ لیکچر 2 میں فردر انفارمیشن کے ساتھ. تھینک یو.